حي على اگلا موضوع ہے قوت ایمانی۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے طارق محمد اقبال آئیں اور اپنے موضوع کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا ارسلہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، برادران اسلام، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس دور کے حیران و پریشان، مقہور و مظلوم، بے یار و مددگار مسلمانوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگو تم غم نہ کرو، سستی نہ کرو، تم ہی غالب اور سربلند رہو گے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی اصل کامیابی کا راز اور اس کی بنیاد کو واضح کر دی کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت اور قوت رہی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قوت تمہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارے اندر سے ایمان کی قوت گئی، ایمان تمہارے اندر سے فوت ہو گیا، تو پھر دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی قوم تمہیں ڈرا سکتی ہے، دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی قوم تمہیں دھمکا سکتی ہے، یہاں تک کہ تمہیں اپنا غلام بنا سکتی ہے۔ سامعین کرام، جاننا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خیر القرون والوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا صرف ایک ہی حل اور ایک ہی جواب ہے کہ ان کے پاس مادی طاقت و قوت تو نہیں تھی لیکن ایمانی قوت ضرور تھی۔ آج ہمارے پاس مادی طاقت و قوت تو ہے لیکن ایمانی قوت بالکل نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقت اور قوت کسی بھی قوم و مذہب کی شان ہوا کرتی ہے۔ قوت کی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جوہری اور مادی طاقت و قوت اور دوسری ایمان کی طاقت و قوت۔ جوہری اور مادی طاقت و قوت کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی صلاحیت کھو سکتی ہے، کسی بھی میدان میں اس کی قوت کے پرخ سے اڑ سکتے ہیں، قوم کی شان و شوکت کو خاک میں ملا کر نیست و نابود کر سکتی ہے، مگر ایمان سے پیدا ہونے والی قوت اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس کی تاثیر دلوں میں بنے ہوئے گمراہیوں کے قلعہ کو منہدم کر کے کلعب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قوت ایمانی پرچم حق کے اڑانوں کو پرشکا بناتی ہے، قوت ایمانی گمراہ کن عقائد کا سدباب کرتی ہے، قوت ایمانی فرقہ ضالہ کا تعاقب کرتے ہوئے بدعت نواسی کا خون کرتی ہے، قوت ایمانی فتح و ظفر کا مقام ادا کرتی ہے، قوت ایمانی انسان کو استقامت کا پہاڑ بناتی ہے، قوت ایمانی انسان کو کوہ استقلال بناتی ہے، قوت ایمانی زناکاری اور بے حیائی جیسی برائیوں سے بچاتی ہے، قوت ایمانی حرام خوری سے بچاتی ہے، قوت ایمانی سے انسان توکل علی اللہ کی عظیم صفت پاتا ہے۔ غرض یہ کہ قوت ایمانی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے مسلح انسان ہر میدان میں شہسوار اور کمانڈر کی حیثیت سے بے خوف و خطر تقوی اور سربلندی حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آئیے قوت ایمانی کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس نصرت خداوندی سب سے بڑی چیز تھی، وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ کسی نبی کو گڑھے میں کھڑے کر کے آڑے سے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، کسی نبی کو ننگے بدن کر کے لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں لگا کر گوشت نکال دیا گیا۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کیا گیا۔
آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا اور آپ کو شہر ابی طالب میں محصور کیا گیا، مگر وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ تمام پریشانیوں کو خطا پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں برابر مشغول و مصروف رہے۔ میرے بھائیوں، وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر جان دے دی۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح کے ظلم و ستم سہ کر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں آنکھوں میں گرم لوہے کو پیوست کرانا منظور کر لیا۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عمار دہتے ہوئے سوئے پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے ایمان پر کوہ چٹان کے مانند قائم رہے۔ سامعین کرام، یہ تو خیر القرون کے ان جلیل قدر ہستیوں کے چند واقعات تھے جو بطور عبرت اور نصیحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آئیے تابعین نظام کے دور سے بھی چند واقعات سماعت کرتے ہیں۔ امام مالک بن انس صاحب دار الحجرہ کے سامنے جب ابو جعفر عباسی کا نمائندہ اس فتوے پر دستخط کرانے کے لیے حاضر ہوا جس میں سرکاری مولوی نے طلاق مکروہ کو جائز قرار دیا تھا صرف اور صرف شرابی گورنر کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو امام مالک بن انس نے طلاق المکرہ ليس بجائز کہہ کر اس کو مسترد کر دیا، جس کی پاداش میں امام مالک کی داڑھی موڑ دی گئی، چہرہ سیاہ کر دیا گیا اور پھر جلادوں کے حوالے کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا گیا، صرف اس جرم میں استقامت و عزیمت کے مایا ناز سپوت کو قوت ایمانی نے پرچم حدیث کو سرنگون ناپنے دینے کا پیغام دیا تھا۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ شیخ العلامہ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی ایک انگلیوں پر گنی جانے والی جماعت کو لے کر سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے تاتاری فوجوں سے ٹکرا کر فتح و ظفر کا مقام حاصل کیا تھا۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی کہ امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے سلسلے میں ایسے کوڑے برداشت کیے کہ جس کی تاب ایک ہاتھ بھی نہیں لا سکتا تھا۔ سامعین کرام، لیکن یہ بھی یاد رکھو، جب قوت ایمانی کا فقدان ہوتا ہے تو قوموں کا زوال ہوتا ہے، قوت ایمانی کا فقدان ہوتا ہے تو قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے، قوت ایمانی کا فقدان ہوتا ہے تو گمراہ عقائد کا وجود ہوتا ہے، قوت ایمانی کا فقدان ہوتا ہے تو بدعت نوازی کا دورہ ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب قوت ایمانی کا فقدان ہوا تو مسلمانوں کی آپسی جنگیں ہوئی، قوت ایمانی کا فقدان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، قوت ایمانی کا فقدان ہوا تو نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، قوت ایمانی کا فقدان ہوا تو مسلمانوں کی حکومت و خلافت کی گئی۔ میرے بھائیوں، حقیقت ہے کہ جب قوت ایمانی نہ ہوگی تو کتابیں جلیں گی، قوت ایمانی نہ ہوگی تو قرآن جلے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جائے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو دین، قوت ایمانی نہ ہوگی تو پیر اولیاء پرستی، قبر پرستی کا دورہ ہوگا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو بدعت نواسی کا دورہ ہوگا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو انسان جلے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو افغانستان جلے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو عراق جلے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو گجرات جلے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو فلسطین پر درندہ قسم کے لوگوں کا حملہ ہوگا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو انسانیت کا رنگا ناچ ہوگا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو مسلم تو ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، قوت ایمانی نہ ہوگی تو ماں اور بہنوں کے تو ماں کی پیٹ سے جنین کو نکال کر فضا میں اچھالا جائے گا اور پھر نیزے پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں بھون کر قیمہ بنایا جائے گا۔ سامعین کرام، قوت ایمانی نہ ہوگی تو دین اور اسلام کی حفاظت بھی مشکل ہوگی۔ قوت ایمانی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ولایت بادشاہی علم عصیاتی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر عمر ابن خطاب جیسی ایمانی قوت پیدا کریں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ایمانی قوت پیدا کریں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر سمیہ، عمار اور یاسر رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسی ایمانی قوت پیدا کریں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر
بلال حبشی اور خباب بن عبد جیسی ایمانی قوت پیدا کریں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر مالک بن انس، احمد بن حنبل اور صلاح الدین ایوبی جیسی ایمانی قوت پیدا کریں تاکہ ہمارا بھی ستارہ اقبال برج آسمانی پر درخشاں ہو سکے اور اللہ کے اس فرمان کے روشنی میں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین میں ہم غالب ہو کر دشمنوں کو مغلوب کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ طریقۂ رسول اور قرآن کو اپنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی مستحق بنیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. تقبل یا رب العالمین.